نتیجہ آتا ہے ان انتخابات کا، کیا اس کا پاکستان پر بھی کوئی اثر ہوگا؟ جی میرے خیال میں دیکھیں تھوڑا بہت فرق ہوگا، کوئی میجر ڈفرنس نہیں ہوگی، پر جو پاکستان کی پالیسی اسپیشلی جو ہے وہ 2-3 ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں. وائٹ ہاؤس کی کچھ پالیسی ہوگی وچ از پرابلی 10-15%، باقی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اپنا ہے فوکس اور ڈی او ڈی کا اپنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ناٹ اٹ ول بی سم مائنر ڈفرنس ہیئر اینڈ دیئر. آئی ڈونٹ سی اینی میجر چینج ان پالیسی ٹورڈز پاکستان. یہاں پہ تو نیلا بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے جو اراکین ہیں وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر بیٹھے ہیں کسی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے جو خاص وجہ ہے. آپ کا کیا اس کو موقع؟ جی جہاں سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ٹرمپ جیتتے بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ تھے انہوں نے پاکستان سے بہت ساری یو ایس اے آئی ڈی کی فنڈنگ نکال لی تھی اور وہاں سٹاف بھی کم ہو گیا تھا اور بہت سارے اچھے لوگوں نے ریزائن بھی کر دیا تھا. تو اس دفعہ یہی ہونے والا ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے ہمیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آیا ٹرمپ جیتتے بھی ہیں، اگر ان کے پاس ہاؤس نہیں ہے یا ان کے پاس سینٹ نہیں ہے تو وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اسی طرح ہمارا پاور ان امریکہ ڈیوائیڈڈ ہے. ایک ہی اسٹروک سے آپ پوری دنیا اپنی لاز نہیں چینج کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی کینڈیڈیٹ جیتا ہے اس کے پاس پاور ہے، ہاؤس ہے اور سینٹ ہے، تو پھر وہ ریپڈ چینجز کر سکتے ہیں جن کا انہوں نے پرومس کیا ہے. لیکن فار ایدر ون اگر ان کے پاس یہ نہیں ہے تو ان کے لیے فارن پالیسی اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو پاکستان مشکل ہوگا. لیکن جو بھی پاکستان کی پالیسی ہے، دیکھیے یہ ایک پریزیڈنٹ نہیں لکھتا ہے، یہ لکھی جاتی ہے بائی پارٹیزن سپورٹ. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، سی آئی اے، سارے جو آفیشلز ہیں، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس، سب مل کے لکھتے ہیں. تو یہ اتنا فرق نہیں ہوگا ایز ڈاکٹر صاحب واز سیئنگ. شاید اسی چکر میں سپورٹ نہیں کر رہے ٹرمپ کو کہ پاکستان میں کچھ حالات چینج ہو جائیں سیاسی طور پر؟ جی راجہ صاحب. I think one of the most important things, we've referenced that obviously there's a multitude of factors جو اس میں شامل ہیں. لیکن I think it was also referenced کہ ٹرمپ صاحب ایک business man ہیں. I think when they arose with the IMF, I think it's maybe important to have the support of somebody with business-minded leadership and who can be a friend to Pakistan in those situations. تو ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 6 جنوری کے طرف خطرہ پھر سے موجود ہے، کیونکہ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ انتخابات جیتنے جا رہے ہیں، اور ہمیں یاد ہے 6 جنوری کو کیا ہوا تھا. اور اگر وہ انتخاب نہ جیتے تو یہاں پر تو وائٹ ہاؤس کو بالکل ایک قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ یہاں پہ فسادات پھوٹ سکتے ہیں امریکہ کے. تو آپ بالکل مطمئن ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ I think that you are perpetuating potentially the actual concern. I haven't heard that. I have been watching New York Times very closely. I've been listening to their predictions, and so far none of the major news networks, newspapers or media outlets in the States have perpetuated any type of پوری ایف بی آئی کی رپورٹ میں جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں صاحب؟ پوری ایف بی آئی کی رپورٹ اس پر آگے پبلش ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا آپ نیو یارک ٹائمز کون سا پڑھتے ہیں. نیلا آپ کے کیا خیال میں یہ خدشہ موجود ہے فسادات کا اگر ایسا کچھ ہوا؟ جی یہ تو پولیس ہیں، دے ہیو گیئرڈ اپ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایف بی آئی کی رپورٹ نے بھی یہی کہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ایک فار جو ایکسٹریمسٹ ہیں ٹرمپ کی پارٹی کے، انہوں نے بھی یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ آلریڈی انہوں نے کہہ دیا چیٹنگ ہے، چیٹنگ کی وجہ سے ہم فیلاڈیلفیا پینسلوینیا ہاریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انڈیکیٹر ہیں کہ جنوری 6 ریپیٹ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا موقع ہے ڈاکٹر صاحب اس پہ؟ جی اس میں تو کوئی ہے مطلب نو کوسچن اباؤٹ اٹ. یہ ٹرمپ از ناٹ گوئنگ ٹو ایزیلی کنسیڈ دی الیکشن. 150 سے زیادہ کیسز آلریڈی فائل ہو چکے ہیں. اف یو نو ٹوڈیز نیوز کے یہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، ادھر دھاندلی ہونے کا پلان ہے. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے میس انٹل اٹس اے لینڈ سلائڈ. یہ جلدی ماننے والے نہیں ہیں ٹرمپ صاحب، انہوں نے کچھ نہ کچھ یہ ڈرامہ کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک کنٹری از ریڈی دس ٹائم. اس دفعہ تو 6 جنوری کو دے کوڈنٹ پروٹیکٹ دا کیپٹل ہل، لیکن اس دفعہ آئی تھنک دے آر ریڈی. دی نیشنل گارڈ از ریڈی، دی ڈی سی پولیس از ریڈی بیہائنڈ اس. تو یہ ان کی جو بیس ہے وہ بھی اتنی چارج ہے کہ وہ ایزیلی رزلٹ نہیں مانیں گی. So that's my opinion on this. ہے امریکن الیکشنز کے اندر
लेकिन रिगिंग जो है ना बहुत मुश्किल अमेरिकन इलेक्शन में, इसमें छोटी मोटी ये कोई 2-4 वोट की आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मैसिव रिगिंग है दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. उसके बड़े इनके पास हैं पैरामीटर्स उसको रोकने के लिए, और आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू रिग एन अमेरिकन इलेक्शन. नीला, इस इलेक्शंस के अंदर खवातीन का मामला बड़ा एक जो है वो हेडलाइंस बना हुआ है, क्योंकि इसकाते हमल के हवाले से जिस कानून को बदलने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो फिर अब चाहते हैं कि कहते हैं कि मैं रियासतों को ये हक देना चाहता हूँ. आपके ख्याल में कितना मामला ये पेचीदा है? ये औरतों के लिए बड़ा अहम है. अमेरिकन औरतों के लिए ये मामला बहुत अहम है. उसके अलावा ना सिर्फ कि ये कि उनसे अबॉर्शन राइट्स ले लिए गए हैं आयोवा में, इसीलिए जो पोलिंग हुई है जिसमें हैरिस आगे आ रही हैं, विच इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग. औरतों को इन्होंने डिसरिस्पेक्ट भी शो किया है, जैसे कि इन्होंने कह दिया बिल्कुल ही अनहिंज्ड कि वेदर वुमेन लाइक इट और नॉट, चाहे उनको पसंद हो ना हो, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा. इस तरह से औरतों को लगता है कि उनको इंसल्ट किया है और उनकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट किया है. और इसी तरह के जब कमेंट्स, अब डिमीनिंग कमेंट्स औरतों के लिए करते हैं, तो फिर अमेरिका 53% तो औरतें हैं, तो ये जेंडर गैप से लग रहा है कि कामला पहले अंडरडॉग थी, अब वो अंडरडॉग नहीं है, अब वो इक्वल हो गया है, नेक एंड नेक हो गया है, क्योंकि औरतों ने बड़े तादाद में कामला हैरिस के लिए वोट किया है. तो जनाब, अमरीकी सदारती इंतखाबात पर हमारी डिबेट का सिलसिला जारी है, और मज़ेदार बात यह है कि दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है, ज़मीनी सूरत हाल क्या है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद.